الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مکان کی خریداری کے لیے جمع شدہ مال کی زکوٰۃ۔ سوال کیا گیا ہے، میں اور میرا خاوند سرکاری ملازم ہیں اور جب سے میری ملازمت شروع ہوئی ہے اس وقت سے مکان کی خریداری کے لیے ماہانہ معمولی سی بچت کر رہی ہوں اور 15 سال ہو چکے ہیں، اب تک مکان کی خریداری کے لیے آدھی رقم بھی جمع نہیں ہوئی کیونکہ بڑے شہروں میں مکانات کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے رقم اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، جس شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، چاہے یہ رقم مکان کی تعمیر کے لیے جمع کر رہا ہو یا شادی، حج یا کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جمع کر رہا ہو، کیونکہ جن دلائل سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں کسی بھی ضرورت کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ چاندی کا نصاب موجودہ اعتبار سے 595 گرام ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے واجب مقدار 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض ہی اس لیے کی ہے کہ مال پاک بھی ہو اور اس میں برکت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو، ساتھ میں فقراء اور مساکین کے ساتھ غمخواری بھی۔ زکوٰۃ ایک عظیم مذہبی فریضہ ہے، چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سستی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کی ادائیگی میں سستی کرنے والے کو وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اسی طرح فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں، زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مال پاک اور زیادہ ہوں گے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ اور یہاں آیت میں مذکور کنز سے مراد ہر وہ مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو لیکن ابھی تک ادا نہ کی گئی ہو۔ مسلم حدیث نمبر 987 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی سونے یا چاندی کا مالک جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کی پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کی جائیں گی، پھر اس کے پہلو، پیشانی اور کمر پر ان سے داغ لگائے جائیں گے اور ٹھنڈا ہونے پر انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ جس دن یہ ہوگا وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت آتی ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 2588۔ مال میں برکت کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ارب پتی ہونے کے باوجود بھی سکون میں نہیں ہوتے اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، جبکہ ایک اور شخص تھوڑے سے مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اسی پر دنیا میں بڑا خوش و خرم رہتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں بلکہ مشاہدے میں موجود ہے۔ محترمہ، آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بالکل بھی تردد نہ کریں اور فراخ دلی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ رضائے الہی مد نظر ہو۔ یہ دنیا آنے جانے والی فانی اور معمولی سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ہے ہی دھوکے کا سامان۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ مکمل ادا کرے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور اسلامی ارکان پورے کرنے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو سزا سے بچائے اور اپنے مال کو کم ہونے سے محفوظ رکھے، کہیں مال کی برکت ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ اضافے کا باعث ہے، کمی کا باعث نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں، زکوٰۃ کی وجہ سے ان کے مال پاک اور زیادہ ہوں گے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اس لیے جسے اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے باریک بینی سے مال کا حساب کتاب لگائے۔ مال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایسا مال جس میں زکوٰۃ کے وجوب پر کوئی شک و شبہ نہیں، مثلا سونا، چاندی اور ان کا متبادل نقدی نوٹ، تو ان میں زکوٰۃ ہے، چاہے یہ تجارت کے لیے ہوں یا گھریلو خرچے کے لیے یا رہائشی مکان کے لیے یا شادی وغیرہ یا کسی اور چیز کے لیے۔ نمبر 2 ایسا مال جس میں زکوٰۃ واجب نہ ہونا یقینی ہے، مثلا رہائشی مکان، ذاتی استعمال کی گاڑی، گھریلو سامان وغیرہ۔ ان دونوں قسموں کا حکم تو بالکل واضح ہے۔ نمبر 3 ایسا مال جس کے بارے میں معاملہ واضح نہیں ہے، مثلا کسی کے ذمے قرض ہے تو اس بارے میں اہل علم سے رائے لے تاکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بصیرت پر رہے اور اللہ کی عبادت دلیل کے مطابق کرے۔ چنانچہ کسی مسلمان کو زکوٰۃ کے معاملے میں سستی، کاہلی یا مساکین تک زکوٰۃ پہنچانے میں تاخیر زیب نہیں دیتی، کیونکہ اس بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 299۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ اور رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 89867۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔